یہ تاریخ تھی 13 اگست 1947۔ آج سے تقریباً 74 سال پہلے چاروں طرف گہما گہمی کا ماحول تھا۔ ایک طرف لوگوں کے اندر آزادی کو لے کر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، دوسری طرف برِ صغیر دو حصوں میں بٹنے والا تھا۔ رات کے قریباً 9 بج رہے تھے۔ بجلی کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ زبردست بارش ہو رہی تھی۔ برِ صغیر کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 15 اگست کے دن بھارت اور پاکستان کو آزاد کرنا تھا، لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 13 اگست کی رات 11 بجے برِ صغیر کے مسلمانوں کے رہنماؤں کو بلایا اور پاکستان کو برِ صغیر سے علیحدہ کرتے ہوئے آزاد کر دیا۔ پاکستان کے ریڈیو اسٹیشن رات 11:30 تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے، جبکہ پوری مسلم قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام سننے کے لیے بے چین تھی۔ گلی محلوں میں لڑائیاں اور قتل عام جاری تھا۔ 13 اگست 1947 کی رات ٹھیک 11:50 پر ریڈیو سے ایک آواز آتی ہے، السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ 14 اگست شروع ہو چکی تھی اور پاکستان آزاد ہو چکا تھا۔ یہ خبر ہندوؤں کے رہنماؤں پر قہر بن کر ٹوٹی، کیونکہ پاکستان کو بھارت سے پہلے آزاد کر دیا گیا تھا۔ 14 اگست کی رات فسادات عروج پر پہنچ گئے۔ سب ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگے تھے، خنجر زنی جاری تھی، لوگ تیزاب کی بوتلیں بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے تھے اور کچھ مسلمانوں کو تو گھروں کے اندر زندہ جلا دیا گیا۔ پاکستان آنے والے پیدل لوگوں کے قافلوں اور ٹرین میں آنے والے لوگوں کو رستے میں روک روک کر گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنی سرزمین کی طرف ہجرت کی کوشش میں تھے، لیکن یہ کوشش لاکھوں مسلمانوں کے قتل کا باعث بنی۔ افراتفری اور بھیڑ میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، کتنے لوگوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھو دیا، نہ جانے کتنے بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کے گلوں کو کاٹ دیا گیا، حتیٰ کہ لاکھوں مسلمان اس ایک رات میں قتل کر دیے گئے۔ 14 اگست کی وہ ایک رات آزادی کے ان 74 سالوں پر بھاری ہے، جب مسلمان سوئے تو ایک غلام ملک میں تھے، لیکن اٹھے ایک آزاد ملک میں تھے، جب لاکھوں مسلمانوں نے اس ایک رات کے بدلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور وہ ملک تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ 14 اگست کی صبح ریڈیو پاکستان پر پاکستان کی عبوری دھن پاکستان کی فضا میں لہرانے لگی۔ یہ دھن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خورشید انور نے بنائی تھی۔ پاکستان کی زمین پر پہلے سے رہنے والے لوگ ریڈیو کے گرد جمع تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی ٹرینز لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر جب آ کر رکتیں تو ٹرین کے ڈبے مسلمانوں کی لاشوں سے بھرے ہوئے ملتے، لیکن مسلمان اس کی خاطر اپنی قربانی ایسے دے رہے تھے جیسے عید کے موقع پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کے دن ہر سرکاری عمارت پر پاکستان کا وہ جھنڈا دکھنے لگا جسے ہم برسوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ برِ صغیر کی تقسیم دنیا کی سب سے بڑی تقسیم تھی، اور بھارتی رہنما کسی صورت بھی پاکستان کو برِ صغیر سے الگ نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان قائم رہے، یہاں ہندوؤں کی حکومت ہو اور یہاں کے کرتے دھرتے صرف ہندو ہوں، لیکن مسلمانوں کے رہنماؤں نے برٹش سرکار کو اتنا مجبور کر دیا تھا کہ ان کے پاس پاکستان کو آزاد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ بچا۔ حالانکہ برطانیہ ہندوستان کو آزاد کرنے کا پلان کئی سال پہلے بنا چکا تھا۔ 13 اگست کی رات پاکستان کو آزاد کرنے کے ٹھیک ایک دن بعد یعنی 14 اگست کی رات بھارت کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ بھارت اپنی آزادی کا جتنا جشن منا رہا تھا، اس سے زیادہ غم اسے پاکستان کے الگ ہونے کا تھا، کیونکہ ہندوستان کے مطابق اس نے اپنا 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا پاکستان کے روپ میں کھو دیا۔ کروڑوں لوگ بھارت سے الگ ہو کر پاکستان آ گئے تھے۔ ہندوستان کی معیشت اب 2 حصوں میں بٹ چکی تھی، لیکن یہ ہندو لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ پاکستان مسلمانوں کا حق تھا، آزادی مسلمانوں کا حق تھی، جس کی خاطر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اور انہی قربانیوں کی بدولت آج مسلمان آزاد ہیں۔ فرینڈز، انگریزوں نے بھی مسلمانوں اور ہندوؤں پر ہر وہ ظلم کیا جو وہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں باراتیوں کی طرح پاکستان اور انڈیا سے واپس برطانیہ بھیجا گیا، جہاں 1500 برٹش لوگوں کی پہلی ٹیم
17 اگست 1947 کے دن اپنے ملک برطانیہ واپس پہنچی اور آخری ٹیم ٹھیک ایک سال بعد 27 اگست 1948 کے دن نکلی، اور جب ان کو رخصت کیا گیا تو پورے بینڈ باجے کے ساتھ کیا گیا۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آزادی کی پوری کہانی، وہ آزادی جس کی خاطر مسلمانوں نے اپنے مال اور گھروں کو چھوڑا، وہ آزادی جس کی خاطر ماؤں نے اپنے جوان بچوں، بہنوں نے اپنے بھائیوں، عورتوں نے اپنے شوہروں اور بچوں نے اپنے ماں باپ کو کھو دیا، جس آزاد ملک کی خاطر مسلم رہنما اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے۔ کیا وہ ملک ہم بنا پائے ہیں؟